سے برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سب پڑھ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ عالم بعمل، پیر طریقت، رہبر شریعت، جناب حضرت علامہ مولانا قمر لطیف نقشبندی صاحب اسٹیج پر جلوہ فروز دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، محب ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت حکیم عبدالرشید انصاری صاحب، عزیز طلبہ، حاضرین باتمکین، شمع ختم نبوت کے پروانوں، صوفیہ کے امام حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پیارے آقا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ادوار میں، پرانے زمانوں میں، پرانے وقتوں میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے، جنت میں جانے کے اور جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے پناہ حاصل کرنے کے، فرماتے ہیں بہت سے راستے تھے، بہت سے دروازے تھے، کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے۔ آپ کے زمانہ میں اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان کیا جا چکا تھا کہ ان کی نبوت کے دروازے سے چلے آؤ، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ فرماتے ہیں یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے۔ ان کے زمانے میں اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان کیا جا چکا تھا کہ ان کی نبوت کے دروازے سے چلے آؤ، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ سیدنا شیس علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے۔ یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے۔ یہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے۔ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے۔ یہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے۔ یہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے۔
یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام، ان کی نبوت کے زمانوں میں اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلانات کیے جا چکے تھے کہ میرے ان انبیاء علیہم السلام کی نبوت کے زمانوں میں ان کی نبوت کے دروازوں سے چلے آؤ، نجات مل جائے گی، فلاح پا جاؤ گے، جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے پناہ مل جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں جب حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پروردگار نے ان سابقات سارے کے سارے نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا اور نبوت محمدی کا مین گیٹ کھول دیا، اور ساری کی ساری کائنات کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اے قیامت تک آنے والے لوگوں، اب جس کسی کو روشنی چاہیے، اب جو کوئی بھی ہدایت کا طلبگار ہے، اب جو کوئی بھی جنت میں جانا چاہتا ہے، اب جو کوئی بھی جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے بنا چاہتا ہے، اسے میرے نبی کی ختم نبوت کی چوکھٹ کو چوم کے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ فرماتے ہیں اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ سب بولو سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کی بیس ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی شارت کا نام ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کے مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے قبول کیے بغیر، جسے تسلیم کیے بغیر، جس پر ایمان لائے بغیر اللہ کی قسم ہے کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کے بعد کسی بھی اور دین کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جو پیغام لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو سلیبس لے کر آئے، جو کتاب لے کر آئے، جو لائحہ عمل لے کر آئے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کے بعد کسی بھی اور شریعت کی، کسی بھی اور سلیبس کی، کسی بھی اور کتاب کی، کسی بھی اور ضابطے کی، کسی بھی اور لائحہ عمل کی، کسی بھی اور
دین کی اور ضرورت باقی نہیں رہی، دین اسلام مکمل کر دیا گیا۔ اس کائنات کے جس ذرے کا رب پروردگار ہے، اسی ذرے کے نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اب یہ سورج تو اندھا ہو سکتا ہے، یہ چاند تو اب بے نور ہو سکتا ہے، یہ اجرام فلکی تہس نہس تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، اس ساری کی ساری کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اور مائیں باج ہو گئی، لیکن آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بولو کوئی نبی پیدا ہو سکتا؟ اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، علماء جانتے ہیں کہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واضح طور پر یہ فتویٰ موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کوئی ختم نبوت کے تاج پہ تخت پہ حملہ کرے، دعوی نبوت کرے، دوسرا بندہ کہے اگر تو نبی ہے کوئی دلیل پیش کر، تو رسول ہے کوئی معجزہ پیش کر، سنیے میرے امام فرماتے ہیں، اور جس کسی نے اس دعوی نبوت کرنے والے سے کوئی دلیل طلب کی، کوئی معجزہ طلب کیا، فرمایا یہ دلیل معجزہ مانگنے والا بھی کافر ہو گیا۔ اور وجہ ارشاد فرمائی، پوچھو علماء جانتے ہیں، فرمایا وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پہ شک کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، جو ختم نبوت کے عقیدے پہ شک بھی کرتا ہے، میں ابو حنیفہ اسے مسلمان نہیں سمجھتا بلکہ یہ کافر کا کافر ہے۔ اور اگر کوئی یہ کلیم کرے، یہ ہرزہ سرائی کرے کہ نعوذ باللہ اللہ قیامت تک کے لیے اور بھی نبی دنیا میں مبعوث کرتا رہے گا، یہ ہرزہ سرائی کرے کہ قیامت تک کے لیے اور بھی نبی دنیا میں آتے رہیں گے، ختم نبوت کے عقیدے کی کسی بھی معنی میں ایسی تشریح کرے، ایسی تعویلات کرے جو اہل اسلام کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، تو یہ تعویلات کرنے والا، ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرنے والا بدترین کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، کائنات کا سب سے بدترین کافر ہے۔ بولو مسلمان ہو سکتا؟ بلکہ سنیے میں بڑی اہم مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علماء جانتے ہیں کہ ہماری کتب عقائد کے اندر توجہ کرنا یہ مسئلہ موجود ہے، میں مثال کے ذریعے سے اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ پیر صاحب علماء عقائد فرماتے ہیں، سنیے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کی 100 سال عمر ہے، ذرا بڑی غور طلب بات ہے، بڑی آپ نے غور سے بات کو سماعت کرنا ہے۔ ایک بندہ ہے 100 سال کا بابا ہے، داڑھی بھی سفید ہے، کمر بھی جھکی ہوئی ہے، ظاہری طور پہ 5 ٹائم کا نمازی ہے، 80 بار حج کر کے آیا ہے، 1-2 بار نہیں، سینکڑوں بار عمرے بھی کر چکا ہے، رمضان شریف کے روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، نیکی کے کام بھی کرتا ہے، خیرات بھی تقسیم کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد غور سے بات سنیے گا،
کسی بھی دعوی نبوت کرنے والے کو نبی بھی نہیں مانتا، مطلب کہ قادیانی بھی نہیں ہے، مرزائی بھی نہیں ہے، فقط جانتا نہیں ہے، اسے یہ پتا نہیں ہے، نالج نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ یہ بات نہیں جانتا۔ 80 حج کیے، 6 عمرے کیے، علماء کہتے ہیں اب تک کافر کا کافر ہے۔ سمجھ آئی؟ اگر نہیں جانتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، کہتا جی مجھے تو یہ بات کا علم نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ کہتا ہے مجھے یہ عقیدہ نہیں پتا، میں اس عقیدے کے بارے میں نہیں جانتا۔ علماء کہتے ہیں 80 حج بھی گئے، 6 عمرے بھی گئے، 5 ٹائم کی نماز بھی گئی، روزے بھی گئے، زکات بھی گئی، کیونکہ اب تک کافر ہے جو ختم نبوت کے عقیدے میں کے بارے میں نہیں جانتا۔ اور بولو مسلمان ہو سکتا؟ سنیے، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے۔ علامہ صاحب کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے پاس 2 نوجوان آئے، ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام ڈاکٹر عمران، دوسرا زاہد صاحب، یہ دونوں کا تعلق ظفروال سے تھا۔ ظفروال سے چل کے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جناب سنیے گا، ہمارے ظفروال کے اندر قادیانیوں نے ایک کام شروع کیا ہے، اور وہ کام یہ ہے ان خبیثوں نے اپنا بہت بڑا ایک ادارہ قائم کیا ہے، مبارکہ کیمپس کے نام سے یہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے، یہ تعلیمی ادارہ قائم کیا ہے، اور یہ اعلانات کر دیے ہیں کہ جتنے بھی ظفروال کے لوگ ہیں، جن کے بچے ہیں، گرد و نواح کے بھی دیہاتوں کے جتنے بچے ہیں، ہمارا یہ ادارہ ہر بچے کو فری ایجوکیشن دے گا، کتابیں بھی فری دے گا، آنے جانے کی جو بچے دور سے آئیں گے گاڑی پہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی ادارہ دے گا، ٹیوشن بھی فری پڑھائی جائے گی، سارے کے سارے معاملات بالکل فری کیے جائیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ادارے کے ذریعے سے تیرے مسلمان بچوں کا ایمان برباد کر دیا جائے۔ میں نے اس سے کہا یاد رکھنا، اگر وہ ادارہ چل گیا نا، ہمیں پتا ہے قادیانیت کے دجل کا، ہمیں پتا ہے قادیانیت کے فریب کا، ہمیں پتا ہے قادیانیت کی شہادت کا، وہ تیرے بچوں کے ایمان کو ایسا ڈنگ ماریں گے، ایسا ڈسیں گے کہ سینے سے ایمان کا نور نکل جائے گا، اور تیری نسلیں مرتد ہو جائیں گی اگر تم نے ختم نبوت کا پہرا نہ دیا، اگر تم نے ختم نبوت کی چوکیداری نہ کی۔ اللہ نہ کرے اگر تیری نسلیں برباد ہو گئی، اگر تیرے بچے اور گستاخ بن گئے، پروردگار پھر تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اور میرے آقا پھر تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، تمہیں اللہ عبرت کا نشان بنائے گا، تم مرو گے، کل کلان لوگ باہر سے آئیں گے اور تمہاری قبروں پہ آ کے جوتے ماریں گے کہ تمہارے علاقے کے اندر یہ فتنہ پھیلا تھا، تم نے ختم نبوت کا کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کیا کرو؟ میں نے کہا جاؤ جا کے ختم نبوت کا بہت بڑا پروگرام کا اعلان کر دو، انشاءاللہ میں لاہور سے چل کے آپ کے پاس آؤں گا۔ محنت کرنی ہے، ڈور ٹو ڈور جانا ہے، لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کرنا ہے، ہم بتائیں گے قادیانیت کا ریئل فیس کیا، توجہ، ہم بتائیں گے قادیانیت کی کالی کرتوتیں کیا ہے، اور یہ سمجھائیں گے اپنے بچے کو کبھی بھی ان کتوں کے مرکز میں مت بھیجنا۔ حضرت انہوں نے کوشش کی، محنت کی، پروگرام کے اعلانات کر دیے گئے، اشتہارات پرنٹ کر دیے گئے، ڈور ٹو ڈور دعوت دینے کے لیے نکلے۔ اللہ کا کرم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہوئی، جب ٹائم آیا
ہم وہاں پہ گئے، عظیم الشان ختم نبوت کا وہ پروگرام ہوا۔ مرزا قادیانی قذاب کی کتابیں کھول کھول کے اس کے کفریات لوگوں کے سامنے بیان کیے، اس کا دجل، اس کی خباستیں لوگوں کے سامنے بیان کی، اور بتایا یہ عام کافر نہیں، یہ کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں، سب سے بڑے لعنتی ہیں۔ اپنے بچوں کو تم نے وہاں پہ نہیں بھیجنا، جو پہلے بھیج چکے تھے انہوں نے ہم سے وعدے کیے، بچوں کو آج سے ہی انشاءاللہ وہ وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ جو باقی مسلمان تھے انہوں نے بھی وعدے کیے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ اپنے بچوں کو قادیانیوں کے مرکز میں نہیں بیچیں گے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم ختم نبوت کا کام کریں گے، ختم نبوت کا پہرا دیں گے۔ ہمیں آقا کی محبت ساری محبتوں سے بڑھ کے عزیز ہے۔ مجھے علامہ صاحب پیر صاحب یقین جانی، جس کا جی چاہے میرے پاس دونوں بھائیوں کے نمبرز ہیں، ڈاکٹر عمران صاحب کا حضرت اور زاہد صاحب کا، جس کا جی چاہے انہیں کال کر کے پوچھ سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ جناب میں خود حیران رہ گیا کہ ختم نبوت کا کام کرنے کی توجہ کرنا کس قدر ضرورت ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جب پروگرام ہو شبہ سنے، جب میں اس پروگرام کی کمپین کرنے کے لیے جب نکلا، ڈور ٹو ڈور گیا، گاؤں ٹو گاؤں گیا اور قصبوں میں گیا، پورا شہر گھوما، کہتا ہے میں حیران رہ گیا مجھے کتنے لوگ ملے جب میں نے ان کے سامنے ختم نبوت کی بات کی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ختم نبوت کا عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ سننا، کہا ایک 70 سال کا بوڑھا ملا، بابا ملا، میں نے اشتہار دیا، میں نے دعوت دی کہ بابا فلاں ٹائم ظفرآباد کے اس محلے کے اندر ختم نبوت کا پروگرام سجایا جا رہا ہے، تو آپ یقین جانیں مجھے بتایا گیا کہ مجھے بابے نے کہا اے کیا ختم نبوت دا مطلب اے وے کیا محمد دا ختم دوان لگے جے، اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اسے یہی نہیں پتا کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ کہتا ہے پھر میں نے سمجھایا، ایک اور جگہ گیا، تقریباً 65-70 سال کا ہی ایک بابا ملا، میں نے کہا بابا فلاں دن فلاں ٹائم فلاں جگہ ختم نبوت کے نام پہ پروگرام کر رہے ہیں، تم بھی آنا۔ تو بابا بڑا فکر مند ہو گیا اور کہا کہ نا پتر نا، ایک محمدی نبوت نو ختم نہ کر دینا۔ وہ بابا سمجھا کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ نبوت محمدی کے کوئی حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے بتا علماء سے پوچھ، علماء جانتے ہیں، جو ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں نہیں جانتا یہ مسلمان نہیں، یہ کافر کا کافر ہے۔ اب 70 سال تیرے کدھر گزرے، 75 سال 65 سال تیرے قدر گزرے، تجھے یہی نہیں پتا کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے۔ قادیانیوں کو دیکھ، میرے پاس تفصیلات میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، ختم نبوت کے وہ منکرین کو دیکھ، قادیانیت کے لیے بچہ بچہ ہم نے دیکھا ہے کام کرتا ہے، کیا ان کا بچہ، کیا ان کا جوان، کیا ان کا نوجوان، کیا ان کا بوڑھا، کیا قادیانیوں کی وہ مردود عورتیں جو مسلمانوں کے سینے پہ ان ڈنگ پہ ڈنگ مار کے سینے سے ایمان کا نور اور نکال نکال کے انہیں مرتد کر رہے ہیں۔ آنکھیں کھولیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اپنے بچوں کی ٹریننگ کیجئے۔ قادیانی کبھی لڑکیوں کے نام پہ، قادیانی کبھی پیسے کے نام پہ، قادیانی کبھی نوکری کے نام پہ، قادیانی کبھی چھوکری کے نام پہ اور ڈنگ پہ ڈنگ مار کے تیری نسلوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ یہ ختم نبوت کا پروگرام کروانے کا اور مقصد یہی ہے۔ ختم نبوت کے لیے ہمارے اکابرین نے اتنی جانیں دی اور مقصد یہ ہے، ختم نبوت کے لیے اموال قربان
قربان کر گئے، ختم نبوت کے لیے اپنی زندگاریوں کو قربان کر گئے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وگرنہ آپ کو بتاتا کہ ہمارے اہل قلم نے کیسے کیسے اپنے قلم کے خنجر سے قادیانیت کے کلیجے کو پھاڑا ہے۔ میرے پاس ٹائم ہوتا آپ کو بتاتا کیسے کیسے ہمارے خطیبوں نے اپنی خلافت کی شعلہ نوائی سے قادیانیت کے خرمن میں آگ کے شعلے بلند کیے ہیں۔ ہمارے شاعروں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے قادیانیت کو ناک کو چنے اور چبوائے ہیں۔ ختم نبوت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ تیرے بوڑھوں نے اپنی خمیدہ کمروں پہ لاٹھیوں کو برداشت کیا ہے اور خون کی ندیوں کو عبور کر کے تیرے چمنستان میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے ہیں۔ جو ہمارے نقشبندی صاحب ہر سال ختم نبوت کا یہ پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، علماء تشریف لاتے ہیں، اور مقصد یہ ہے اگر تیرے پاس اللہ نہ کرے کل کلام تیرے بچے کے پاس، تیرے نوجوان کے پاس کوئی کتا قادیانی آئے، لڑکی کی بات کرے، نوکری کی بات کرے، ویزے کی نہ بات کرے، تیرا نوجوان سینہ تان کے کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، تیرا نوجوان سینہ تان کے کہے کہ میری ایسی لڑکی میں سب بولو لعنت، سب بولو لعنت، نوجوان کہے تیری لڑکی میں لعنت، تیری نوکری میں لعنت، تیرے پیسے پہ لعنت، تیرے ویزے پہ لعنت، لعنت، لعنت۔ نوجوان کہے کہ میرا جینا میرا مرنا میرے آقا کی ختم نبوت کے لیے ہے۔ نوجوان کے سینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت بھر دے، ختم نبوت کی اتنی محبت بھر دے، قادیانیت کو ٹھوکر مار کے آگے چل نکلے۔ یہ مقصد ہے، کوئی یہاں پہ کھاپے شاپے کھانے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ آئے گیدرنگ ہوئی چلے گئے، روٹی شوٹی انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اللہ نے یہ کائنات ہی سرکار کے صدقے میں بنائی ہے، انشاءاللہ سرکار کا لنگر انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ روحانی لنگر، اصل لنگر یہ ہے، یہ بھی لے کے جاؤ۔ یہاں پہ آنے کا کوئی مقصد ہو، یہاں پہ آ کے سیکھ کے جاؤ۔ چونکہ آپ کے گرد و نواح قادیانی سانپ ہیں، یہ بھیڑیے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں تیری نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا جائے۔ میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے، میں آپ کے سامنے 1,00,000 مثالوں کی ایک مثال پیش کروں گا، ذرا غور سے بات سنیے، ایسے بات نہیں کر رہا۔ یہ میری کتاب جس کا نام ہے قادیانی اسلام اور وطن کے غدار، حضرت میں نے اس کے اندر ایک ججمنٹ پیش کی ہے، ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے توجہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، جو آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج رہے، آپ کہتے ہیں سنیے، جب وہ جسٹس تھے جس کا جی چاہے وہ ججمنٹ میری کتاب کے اندر لے کے ملاحظہ کر سکتا ہے، ذرا وہ توجہ ادھر کرو اور سنیے کیا کہتے ہیں۔ جج صاحب کہتے ہیں اب یہ میں ججمنٹ، اب میں رپورٹ کوئی نان ٹکی بیچنے والے کی بات نہیں کر رہا، توجہ نظر کرے، میں آپ کے سامنے کوئی دہی بھلے بیچنے والے کی بات نہیں کر رہا سر، میں آپ کے سامنے پاکستان کے ذمہ دار ادارے کے ذمہ دار جسٹس کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، جس کا جی چاہے لے کے پڑھ سکتا ہے۔ سنیے جج صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا ہمارے پاکستان میں ان نوجوانوں کو قادیانی کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ جسٹس صاحب کہتے ہیں ہم نے سروے کیا، نادرا کا ریکارڈ چیک کروایا، کہتے کلیجے منہ کو آ گئے جب یہ پتا چلا تیرے پاکستان میں اور 10,000 سے زیادہ نوجوان ہائے ہائے قادیانیت کے بیک ہوم اور بیک
10,000 مسلمانوں نے ہائے ہائے اور ویزے کے لیے گنبد خضرا سے رشتہ توڑ کے قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے، قادیان کے پاگل کتے، قادیان کے شیطان مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان لیا اور مرتد ہو گئے، اور ویزے لے کے دنیا دار کتے بن کے باہر کے ممالک میں جا چکے، کہاں جا رہے ہیں؟ یاد رکھنا اللہ پوچھے گا، اللہ کے حبیب یہ سوال کریں گے، اے بول تیرے ہوتے ہوئے یہ بچوں کا بیڑا غرق کیا گیا، تو نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا؟ شعور دیا تھا، پیسہ تیرے پاس تھا، عقل تھی، اتنی سہولتیں تھی، پھر بتا میری ختم نبوت کے تاج و تخت میں جب حملہ کیا گیا تھا تو کدھر تھا؟ بول کیا ختم نبوت کے لیے تم نے کام کیا؟ اگر یہ کام کیا اللہ کا شکر کر، اگر ختم نبوت کا پہرا نہیں دیا، ختم نبوت کی محبت نسلوں کو نہیں بتائی، فکر کر، میں لمبی بات نہیں کروں گا، قرآن کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے بارے میں تو علماء جانتے ہیں، یہ فرمایا نا کونوا قردۃ خاسئین، جن کو روکا گیا تھا ہفتے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ میں لمبی بات اس پر نہیں جانا چاہتا، آپ کو بتانا چاہتا ہوں نافرمانی کی تھی، پھر داؤ پیچ لگا کے پکڑ لیتے تھے، اللہ کے حکم کو نہیں ماننا تھا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ بن جاؤ ذلیل پھٹکارے ہوئے بندر۔ علماء جانتے ہیں سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا، اللہ جن سے ناراض ہوا، جن پہ اللہ کی پھٹکار اتری، جن پہ اللہ کی لعنت برسائی گئی۔ اللہ نے کہا جاؤ بن جاؤ بندر، جاؤ بن جاؤ خنزیر۔ علماء جانتے ہیں، مفسرین نے کہا سنیے گا، دو قسم کے لوگ تھے، دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے کہ جن کو بندر بنایا گیا تھا، اس لیے اللہ نے منع کیا تھا یہ کام نہیں کرنا، کرتے تھے، حکم خدا بندی کو پامال کرتے تھے۔ اللہ نے کہا، مفسرین کہتے ہیں انہیں بندر بنایا گیا اور کہا سنو خنزیر کنہیں بنایا گیا، سور کنہیں بنایا گیا، کہ جن کے سامنے وہ سارا شیطانی کھیل ہوتا تھا، جن کے سامنے وہ برائی ہوتی تھی، لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، لوگوں کو روکتے نہیں تھے، اسلام کی دعوت کا کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اور ان کو خنزیر بناؤ، خنزیر بنائے گئے۔ مشہور روایت ہے، علماء جانتے ہیں اللہ ایک قوم سے ناراض ہوا، اللہ نے فرشتے سے کہا جاؤ ان کی زمین کا تختہ پلٹ کے مارو۔ کہا اللہ تیرا ایک نیک بندہ ہے، بڑا ذکر کرتا ہے، بڑا اذکار کرتا ہے، بڑا تیرا نام لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا پہلے جا کے اس کو پلٹ کے مار۔ حکمت پوچھی، اللہ نے فرمایا حکمت یہ ہے خود اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتا، لوگوں کو برائی سے روکتا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اس وقت کائنات کی سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا دجل، سب سے بڑا فریب قادیانیت کی شکل میں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ یہ عام کافر نہیں، یہ کائنات کے میں نے کہا بدترین کافر ہے۔ میں ایک بڑا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اندازہ ہو جائے گا کہ قادیانی کائنات کے کتنے بدترین کافر مرتد اور زندیق اور گستاخان رسول ہیں۔ قادیانیوں کا معاملہ آپ کو پتا ہے، علماء صاحب جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ جب قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی کے اندر ختم نبوت کی عظیم قرارداد کو پیش کیا تھا، اس کے بعد ٹوٹل 13 دن تک قادیانیوں کو قومی اسمبلی بلایا گیا تھا۔ علماء جانتے ہیں جن میں 11 دن قادیانیوں کا 30
دوسرا گماشتہ مرزا ناصر قومی اسمبلی بلایا گیا تھا اور 2 دن لاہوری قادیانیوں کو قومی اسمبلی بلایا گیا تھا. آخر وہ دلائل پیش کیے گئے کہ جن کی بیس پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا. اس کے بعد قادیانی روتے چیختے چلاتے سپریم کورٹ پہنچے تھے اور کہا جناب اسی تے کلمہ پڑھنے جنہاں کلمہ پڑھے وہ تے مسلمان ہوں ہے, سانو کافر قرار کیوں دیتا گیا؟ کیا کہا تھا؟ چونکہ آپ کے علاقے کے اندر یہ سانپ ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے قادیانی ملے یہی بکواس کرتا ہے وہ جڑا کلمہ تو اڈا وہی کلمہ ساڈا. کیوں حضرت؟ یہ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے بتا یہ قادیانی کہتے نہیں کہتے جڑا کلمہ تو اڈا وہی کلمہ. سب سے بڑا دھوکہ, سب سے بڑی بکواس, سب سے بڑا دجل میں آپ کے سامنے سپریم کورٹ کا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں. سنیے گا, سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ بیٹھا, کہا آ جاؤ قادیانی وکلا بھی اپنے دلائل لے کر آئے, مسلمان وکلا بھی ختم نبوت کے دلائل لے کے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. قادیانیوں کی وہ کتابیں, وہ غلاستیں, وہ دجل و فریب انہوں نے سپریم کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر, ان سینئر سول بینچ کے اندر, لارجر بینچ کے اندر وہ سارے دلائل پیش کیے گئے. آخرکار سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ میں سماعت کرنے کے بعد, ہیئرنگ کرنے کے بعد قادیانیوں کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ دیا. جس کا جی چاہے وہ فیصلہ لے کے مطالعہ کر سکتا ہے. وہ 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار پیج نمبر 1718 یہ سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے قادیانیوں کی یہ کتاب کا حوالہ پیش کیا. جس کا جی چاہے فیصلہ لے کے ملاحظہ کر سکتا ہے. یہ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن, جلد نمبر 18 ہے. لکھنے والا, بکنے والا, بکواس کرنے والا یہی قادیان کا شیطان مرزا قادیانی قذاب ہے. وہ رام نگر سابق ربوہ سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی, پیج نمبر 207 ہے. اور جس کا جی چاہے قادیانیوں کی یہ کتاب قادیانیوں کی آفیشل پیج پہ, ان کی ویب سائٹ پہ alislam.org اس میں یہ کتاب موجود ہے. جس کا جی چاہے یہ حوالہ وہاں جا کے بھی دیکھ سکتا ہے اور جس کا جی چاہے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ملاحظہ کر سکتا ہے. جس فیصلے میں یہ کتاب کا صفحہ نمبر 207 سپریم کورٹ نے پیش کیا تھا, یہ حوالہ اپنے فیصلے میں لکھا تھا. سنیے اس کے اندر مرزا قادیانی قذاب گندے قلم سے, گندی سیاہی سے, گندے پیپر پہ, گندے دماغ سے سنیے کیا بکتا ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے. آگے قرآن پاک کی سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ لکھی ہے. سنیے کیا کہتا ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے. آگے آیت قرآنی ہے. کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب علماء جانتے ہیں جس کا جی چاہے قرآن کھولے, سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ قرآن میں موجود ہے. یہ قادیان کا شیطان قرآن پاک کی آیت لکھ کے نیچے کہتا ہے اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا اور مجھے رسول کہا گیا. کہتا ہے جو قرآن میں آیا ہے نا کہ محمد رسول اللہ, کہتا ہے محمد سے مراد بھی میں مرزا قادیانی, رسول سے مراد بھی میں مرزا قادیانی. سپریم کورٹ نے کہا اپنے حقوق کی بات کرنے والوں, خود تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں تباہ ہو جاؤ. تم مسلمان نہیں, تم کائنات کے سب سے بدترین کافر ہو. اور تم یہ بکواس کرتے ہو کہ نعوذ باللہ کلمے کے اندر اور محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے. تم یہ بکواس کرتے ہو کہ قرآن اللہ
اللہ نے قادیان میں پھر سے نازل کیا ہے۔ تم یہ بکواس کرتے ہو کہ مرزا قادیانی کے ساتھی یہ صحابہ کرام ہیں، مرزا قادیانی کا خاندان اہل بیت رسول ہے، مرزا قادیانی کی بیویاں امہات المومنین ہیں، اور مرزا قادیانی کا شہر ہائے ہائے مکہ سے مدینہ سے اعلیٰ ہے، اربع ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا نکل جاؤ، تم عام کافر نہیں، تم دھوکے باز کافر ہو۔ اور سپریم کورٹ نے کہا تمہاری یہ بکواسات کی تمہیں تبلیغ کرنے کی اجازت دی جا سکتی۔ اونچی اونچی قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، عیسیٰ پہ لعنت، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت۔ کہا صرف یہی نہیں، سنو حضرت، یہ میں آپ کے سامنے پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، جو انصاف کے نام پہ سب سے بڑا ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے اعلیٰ ججز کی میں آپ کے سامنے لارجر بینچ کی ججمنٹ پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر وہی عام بات نہیں کر رہا، میں چوٹی کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے قادیانیت کا ریئل فیس لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ بھی کہا کہ قادیانیوں کے ان نظریات کی اگر انہیں تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی جائے، ایک نیا ایک اور سلمان رشدی تخلیق کرنے کے مترادف ہوگا۔ یعنی کہ سپریم کورٹ نے کہا قادیانی گستاخ ہیں، اور ان گستاخوں کو ان نظریات کی وہ لوگ تبلیغ کرنے کی، کسی مسلمان کو قادیانیت کی تبلیغ کرنے کی اجازت دی جا سکتی۔ اور یہ کتاب نام ہے ریویو آف ریلیجنس، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر، لکھنے والا مرزا قادیانی کا حرامی بیٹا ہے، حرامی ایسے نہیں کہا، یہ حکیم عبدالرشید انصاری صاحب ختم نبوت کے مجاہد بیٹھے ہیں، انہوں نے الحمدللہ اور میں نے مل کے پوری دنیا قادیانیت کو اس بات کا چیلنج دیا ہے کہ مرزا قادیانی کی اور جو اولاد تھی، نام نہاد اولاد نصرت جہاں بیگم سے جو پیدا ہوئی تھی، ہمارا چیلنج ہے کہ وہ ساری اولاد حرامی تھی۔ اگر دنیا کا کوئی قادیانی، عام قادیانی سے لے کے ان کا کوئی پوپ، کوئی پنڈت، کوئی پال، ان کی جماعت کا کوئی لیڈر، یہاں تک کہ قادیانیوں کا پانچواں گماشتہ مرزا مسرور ہماری اس بات کا جواب دے دے تو 2 کروڑ روپیہ انعام دیں گے۔ کتنا؟ کس بات پہ؟ کہ جتنی اولاد تھی مرزا قادیانی کی، یہ کون تھی بولو؟ کتنا چیلنج ہے؟ 2 کروڑ کا۔ اللہ کا کرم دیکھیے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم دیکھیے، اور یہ چیلنج سن کے آج تک کوئی قادیانی سامنے نہیں آیا، اور الحمدللہ سینکڑوں قادیانی یہ ہمارا چیلنج سن کے قادیانیت میں پھونک کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ اتلم بعد ذالک زنیم، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، بس اپنے موضوع کو میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ قادیانیوں کا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ تیرے نوجوان کے سامنے لڑکی کی بات بھی کریں گے، کوئی شک نہیں ہے، پیسے کی، نوکری کی، ویزے کی بات کریں گے، لیکن ساتھ یہ بکواس کریں گے اسی تے کلمہ پڑھنے ہاں، جیڑا بندہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہوں ہے، یہ میرے پاس کتابوں کا ڈھیر ہے، جس کا جی چاہے میرا نمبر لے لے، میں وہ سارے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جن کی بیس پہ ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اللہ کی عزت پہ حملے، آقا کی عزت پہ حملے، قرآن پہ حملے، احادیث پہ حملے، ختم نبوت کے تاج پہ، تخت پہ حملے۔
حملے، اس لیے علماء کہتے ہیں یہ عام کافر نہیں، یہ کائنات کے سب سے بدترین دھوکے باز کافر ہیں۔ ان نظریات کو آگے گھر والوں کو بتاؤ، ان باتوں کو گھر والوں کو سکھاؤ، اور اس بات کا بھی تہیہ کرو کہ جو اللہ کا نہیں، اللہ کے حبیب کا نہیں، اس سے ہمارا کوئی ناتا، کوئی تعلق، کوئی یاری، کوئی دوستی، کوئی کاروبار، کوئی محبت بولو ہو سکتی۔ علماء جانتے ہیں جس کا جی چاہے احکام شریعت کھول کے دیکھ لے، جس کا جی چاہے فتاوی رضویہ کھول کے دیکھ لے، اور میرے امام تاجدار بریلی نے فتویٰ دیا ہے کہ قادیانی بھی کافر ہے، اور جو قادیانی کے ساتھ محبت کرے، پیار کرے، قادیانی بیمار پڑ جائے اور تیمارداری کے لیے جائے، قادیانی کتا جہنم واصل ہو جائے، جنازہ پڑھ کے آئے، دعائے خیر کر کے آئے، قادیانی سے تعلقات لڑانے، دوستانے، کاروبار کرے، اسے جائز سمجھے، اور میرے امام کہتے ہیں جہاں قادیانی کافر ہے وہاں یہ قادیانی نواز بھی کافر ہے۔ اس لیے ہم نے انشاءاللہ اس بات کا بھی تہیہ کرنا ہے، آج کے بعد قادیانیوں کا ہر قسم کا بائیکاٹ کرو گے۔ باقی تفصیلات یار زندہ صحبت باقی نیٹ پہ یوٹیوب پہ میرا نام لکھیے عرفان محمود برق۔ علماء جانتے ہیں میرا سارا خاندان، میری ساری فیملی، میرا دادا، میری دادی، میرا باپ، میری والدہ، بھائی بہن، چچے تائے، کزن، برادری، حد نگاہ تک سب کے سب کافر و مرتد قادیانی تھے۔ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا، میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ تھے، آپ کے اسی قادیانیوں کے ہانڈو کے قبرستان میں میرا دادا مرتد یہیں پہ دفن ہے، میری دادی مرتدہ اور یہیں پہ دفن ہے، میرا چچا خبیث یہیں پہ دفن ہے۔ ہمارے عزیز و کارب سارے کے سارے قادیانی تھے۔ میرے پروردگار نے میرے خاندان میں سب سے پہلے بارش کا پہلا قطرہ مجھے بنا دیا۔ ایک رات سویا اور میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری خواب میں تشریف لائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نگاہ کرم فرمائی، ایسی نگاہ کرم فرمائی، قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں داخل فرما دی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، الگ موضوع ہے، مارا گیا تھا، پیٹا گیا تھا، گھر سے نکالا گیا تھا، مینٹلی ٹارچر کیے گئے تھے، میٹرک میں تھا جب اسلام قبول کیا۔ حضرت ایک ہی بات کہی تھی کہ مارنا ہے مار دو، کاٹنا ہے کاٹ دو، اور مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، اور مجھے مسلمان حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے، تمہیں ہر ٹکڑے سے یہی آواز آئے گی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے جہاں میں کوئی، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ تاجدار گول اللہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اکیلا نہیں ہے، اس کی پشت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا کیسے کیسے میری والدہ اپنے مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے قادیانیت میں لانتے بیچ کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہوئی، پھر ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر کرتے کرتے یہاں تک کہ میری بہنیں اپنی فیملی سمیت مسلمان ہوئی، اور میرے والد صاحب ساری زندگی قادیانیت کو لیڈ کرتے رہے۔ اللہ کا کرم ہو گیا، میرے آقا
آقا کی نگاہ کرم ہو گئی. اپنے مرنے سے 4 سال پہلے 80 سال کی عمر میں قادیانیت میں لالٹے بیچ کے الحمدللہ میرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے. پھر پورے پاکستان میں پھر پوری دنیا میں بڑے بڑے قادیانی, عام قادیانی سے لے کے ان کے بڑے بڑے پوپ, بڑے بڑے پنڈت, بڑے بڑے بال, ہزاروں کی تعداد میں قادیانیت میں لالٹے بیچ بیچ کے الحمدللہ میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے ہو رہے ہیں. اور میری کتابیں پڑھ پڑھ کے ہزاروں قادیانی مسلمان ہو چکے. پورے پاکستان میں تاریخ میں پہلی بار 100 سے زیادہ 100+ بار ایسوسیشن ختم نبوت کے وہاں میں نے بڑے بڑے سیمینارز کیے. لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک, اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سندھ ہائی کورٹ بار کراچی تک ختم نبوت کے بڑے بڑے سیمینارز کیے. تاریخ میں پہلی بار سینٹرل جیلوں میں ختم نبوت کے سیمینارز کیے. CSS اکیڈمیز میں اور سیول سروسز اکیڈمی میں ختم نبوت کے سیمینارز کیے. بڑے بڑے سکولز, بڑے بڑے کالجز, بڑی بڑی یونیورسٹیز, وہاں پہ ختم نبوت کے بڑے بڑے سیمینارز کیے. انشاءاللہ جب تک دم بے دم ہے ختم نبوت کے چرچے کرتے رہیں گے. انشاءاللہ قادیانی یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا انشاءاللہ پاکستان چھوڑ کے تباہ ہو جائیں گے. ان کی مقدر میں ضلالت ہے, ان کے مقدر میں تباہی ہے, ان کے مقدر میں بربادی ہے. اسلام زندہ رہے گا, اسلام پرندہ رہے گا. کیوں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا, ہم مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے. انشاءاللہ آپ بھی وعدہ کرو جب تک دم میں دم ہے اپنے آقا کی ختم نبوت کے چرچے کرو گے انشاءاللہ. باقی تفصیلات یہ میری کتابیں ہیں, ان میں پڑھیے گا. یہ میری کتاب جس کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے دائرے میں, اللہ نے حضرت ایسی برکت دی, یہ کتاب کا 52واں ایڈیشن پرنٹ ہو چکا ہے. اللہ نے ایسی برکت دی, ہزاروں مرئی مسلمان ہوئے, لاکھوں مسلمان یہ کتاب پڑھ کے ختم نبوت کے مجاہدین بن گئے. گورنمنٹ آف پنجاب کے ایک سینئر سیکرٹری نے اس کتاب کا انگلش میں ترجمہ کیا اور کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کی گئی. یہ میری کتاب جس کا نام ہے قادیانی اسلام اور وطن کے غدار, بتایا کہ پاکستان کے خلاف انہوں نے کیا کیا غداریاں کی, اسلام کے خلاف کیا کیا غداریاں کی. اور یہی کتاب ہے بتایا پاکستان میں لڑکیوں کا چکر کیسے چلتا ہے, نوکریوں کا چکر, چھوکریوں کا چکر کیسے چلتا ہے. اس کتاب کے بارے میں میجر جنرل شفیق احمد نے اپنے بہترین کمنٹس دیے. اس کتاب کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے بہترین کمنٹس تاثرات دیے. اور یہ میری کتاب جس کا نام ہے قادیانی فریب کاریوں کا پوسٹ مارٹم, یہ بتایا کہ نوجوان کو یہ قادیانی کرنے کے لیے کون کون سے سوالات کرتے ہیں, ان کے کیا جوابات ہیں, ہم نے ختم نبوت کا کام کیسے کرنا ہے. یہ لے کے جائیے گا. یہ تینوں کتابیں جن کی قیمت 2000 ہے, صرف 1000 میں انشاءاللہ آپ کو پیش کی جائیں گی, اس نیت سے کہ یہ تہیا کرو ہم اپنے آقا کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں, ختم نبوت کے وفادار ہیں. انشاءاللہ مرتے دم تک یہ عظیم کام کرتے رہیں گے. انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا, انشاءاللہ قبر روشن ہو جائے گی. کیوں؟ میں سنیائیں پیا دے دے سندر پیندیا مشکلاں بہت ہی بھاریاں نے, ایک کوٹری ملنی ہے رین بدلے جنہوں نہ کوئی بوے نہ باریاں نے, جنج ہنجواں دی او بھوکی آن ویڑے اندر روح دیا ہویا تیاریاں نے, جرے کہندے سن دال مرانگے تیرے اج اونا نی بازیاں ہاریاں نے, جدو خزانے چمن وچ وال کھولے. اور ریالٹی ہے موت ہم سب کے سروں پہ کھڑی ہے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے آؤ اپنے آقا سے وفا کر لو, انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. جدو خزانے
چمن وچ وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے او محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا تے سچیاں سونے کملی والے دیا یاریاں نے اقبال کی روح تڑپی کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا سب بولو تاجدار ختم نبوت ماشاء